صلاح الدین ایوبی ڈرامہ سیریز کی نئی قسط کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ ناظرین اکرام، قسط کے شروع میں صلاح الدین ایوبی نے جب اپنے دو الفز کو طاقتور صلیبی نائٹس کے ساتھ مبارزہ کے لیے بھیجا تو اس دوران ان دونوں الفز نے کفار کے سپاہیوں کو چیر کر رکھ دیا، اور صلاح الدین ایوبی کا یہ جنگجو جو رنگ کا کالا ہے لیکن اس کی تلوار بازی بہت کمال کی ہے۔ اور اگر بات کی جائے ادریس کی، تو پہلے تو ادریس کو میں کچھ زیادہ پروٹوکول نہیں دیا کرتا تھا، لیکن جس طرح مبارزے کے دوران اس نے صلیبی نائٹ کو چیر کر رکھ دیا اور اس کا کلیجہ نکال ڈالا تو اس کی بھی کیا ہی بات ہے۔ اور ناظرین اکرام، اس کالے رنگ کے اداکار کو اس ڈرامہ سیریز میں اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ کوئی بھی دیکھنے والا جو رنگ کا کالا ہو وہ کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو، اور وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اسے انسان بنایا۔ بے شک رنگ کا کالا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ایسے عہدے سے نوازتا ہے جہاں تک گورے بھی نہیں پہنچ پاتے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، عرفالی اور استرس بے، ان دونوں کا سٹائل بھی بہت نرالا تھا۔ اور ناظرین اکرام، عرفالی کی تو کیا ہی بات ہے، پہلے یہ اداکار داستان ڈرامہ سیریز میں یمان کا رول پلے کر چکا ہے اور اب صلاح الدین ایوبی ڈرامہ سیریز میں عرفالی کا۔ اور استرس بے، یہ تو ہم سب کا عبد الرحمن غازی ہے، لیکن جو پہلے سے کافی زیادہ چینج ہو چکا ہے۔ ناظرین اکرام، دریل شرط الغازی ڈرامہ سیریز کے اندر یہ بہت کمزور ٹائپ کا ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ پہلے سے کافی زیادہ مضبوط ہو چکا ہے اور دو تلواروں کے ساتھ اس کا لڑنا ہمیں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام، جب پچھلی قسط میں بادشاہ امارڈک اپنی فوج پر گھمنڈ دکھا رہا تھا تو اسی دوران زنگی فوجیں جب پہاڑی سے اتر کر میدان میں آئیں تو بادشاہ امارڈک کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور ناظرین اکرام، لارڈ گائے نے فوراً حملہ کیا تاکہ مسلمانوں کو شکست سے دوچار کیا جا سکے۔ لیکن ناظرین اکرام، شاید وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے سامنے وہ جوان ہیں جن کے دلوں میں حیدر کرار جیسی بہادری موجود ہے، جو خیبر کا در توڑنے سے نہیں ڈرتے، اور ان کے دلوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان اور انصاف اور حضرت ابوبکر صدیق جیسی صداقت موجود ہے، اور یہ صحابہ و اہل بیت کے وارث تمہیں کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑیں گے۔ اور ناظرین اکرام، جنگ بہت کمال کی تھی اور سلطان نور الدین زنگی کا ایک طاقتور کمانڈر امیر شیر کو اس فوج کا سپہ سالار تھا، اور میدان جنگ میں شیر کو بالکل ایک شیر کی طرح دھاڑتا ہے۔ ناظرین اکرام، ایسے لڑتا ہے جیسے ایک بھیڑیا اپنے سامنے شکار دیکھ کر اس کے اوپر جھپٹ پڑتا ہے، اور اس جنگ میں شیرکو کے لڑنے کا انداز سب سے الگ تھا۔ ویسے تو صلاح الدین ایوبی کا ہر جاں باز اپنے اپنے حساب سے بہت اچھے طریقے سے لڑتا رہا، لیکن ناظرین اکرام، شیرکو، کارتگین، صلاح الدین ایوبی اور امیر چاروکی، یہ اس جنگ میں لڑنے والے اہم جنگجو تھے۔ اور ناظرین اکرام، اسی جنگ میں جب شیرکو کو ولیم آف ٹائٹ نے اتنی زیادہ بہادری اور شیر دلی سے لڑتے ہوئے دیکھا تھا تو ناظرین اکرام، یہی ولیم آف ٹائٹ جو بادشاہ امارڈک کے ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، تو تاریخ کے مطابق اس نے جب وزیر شیرکو کو اس لڑائی میں اتنی بہادری سے لڑتے ہوئے دیکھا تھا تو اس نے اپنی ایک کتاب میں شیرکو کے متعلق جو الفاظ لکھے وہ بہت ہی کمال کے تھے، اور چند لائنوں میں اس نے اپنے دشمن کی بھرپور تعریف کی، اسے بہادر، شیر دل اور ایک ایسا جنگجو کہا جسے کوئی بھی روک نہ پائے۔ بہرحال ناظرین اکرام، فتح تو مسلمانوں کو ہوئی، لیکن اس جنگ میں لارڈ گائے کا بھاگنے کا سٹائل بہت الگ ٹائپ کا تھا۔ جب یہ بھاگنے لگا تو اس نے پیچھے کا خیال بالکل بھی نہیں کیا اور فل ہائی سپیڈ میں یہ اس جنگ سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام، سلطان نور الدین زنگی نے جب یہ دیکھا کہ بادشاہ امارڈک اپنی ساری فوج کے ساتھ صلاح الدین سے لڑنے کے لیے مصر جا چکا ہے تو اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ایک قلعے پر حملہ کر دیا اور اس کو مسلمانوں کی ملکیت بنا دیا۔ تو یوں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا بھی یہ بہت بڑا کارنامہ تھا، اور صلاح الدین ایوبی ڈرامہ سیریز کے اندر اسے بہت اچھے طریقے سے دکھایا گیا۔ اور جب بادشاہ امارڈک تک یہ خبر پہنچی کہ آپ اس جنگ میں مصروف ہیں، لیکن پیچھے سے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قلعے پر حملہ کر دیا ہے، تو اس کو فوراً یہ خطرہ پڑ گیا کہ ایسا نہ ہو کہ نور الدین زنگی وہ قلعہ فتح کرنے کے بعد قدس پہنچ جائے۔ اس لیے کیونکہ قدس پیچھے اکیلا تھا اور ساری کی ساری فوج بادشاہ امارڈک کے پاس تھی، تو بادشاہ امارڈک بھی بالکل لارڈ گائے کی طرح اس میدان سے دم دبا کر بھاگ گیا۔ بہرحال ناظرین اکرام، فتح مسلمانوں کی ہوئی، اور شیرکو کی زندگی کی یہ سب سے آخری اور سب سے بڑی جنگ تھی۔ ایک صلیبی نائٹ جو بھلے ہی غیر مسلم تھا لیکن وہ اس جنگ میں بہت بہادری سے لڑا، اور وہ ہے بیلین۔ بہرحال ناظرین اکرام، اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد صلاح الدین ایوبی اور وزیر شیرکو مصر آ گئے، لیکن ان کا مقصد مصر کے عام سپاہیوں کا خون بہانا بالکل بھی نہیں تھا، لیکن کیونکہ وہ خود ہی چاہتے تھے کہ ہمارا خون بہایا جائے، اسی لیے ان کی خواہش بھی پوری کی گئی۔ اور اس کے علاوہ ناظرین اکرام، آپ لوگ وزیر شیوار کی لالچ تو دیکھیں کہ جب زنگی فوج بالکل دروازے پر آ چکی تھی اور اسے یقین ہو چکا تھا کہ اب میرا بچنا ناممکن ہے، تو پھر بھی یہ اپنی غداری اور لالچ سے باز نہ آیا، اور آخرکار وزیر شیرکو نے اسے آخری موقع بھی دیا کہ آپ ہم سے معافی مانگ لیں اور اپنے کیے گئے ہر غلط کام کا اعتراف کر لیں۔
لیکن ناظرین اکرام اس کے اندر ہوس لالچ آخرکار اس کی موت کا باعث بنی اور وزیر شیرکو نے اپنے تلوار کے ایک وار سے اس کی گردن کاٹ ڈالی۔ اور کارتگین کی تو کیا ہی بات ہے، کارتگین نیچے سے نعرے لگا رہا تھا کہ شیرکو نے کہرا کے وزیر کو قتل کر دیا، اب یہاں پر حکمرانی ہماری ہوگی اور کہرا پر حکومت کرنے والے ہم ہوں گے۔ اور بادشاہ امالرک بابین کی جنگ سے شکست کھانے کے بعد سیدھا چرچ جا پہنچا اور چرچ میں خداوند کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا کہ میں اپنی نااہلی کی وجہ سے اس جنگ میں شکست کھا گیا۔ اور ناظرین اکرام قدس کے اندر بادشاہ امالرک کے خلاف بغاوت بھی کھڑی ہو گئی، کیونکہ بادشاہ امالرک میدان جنگ سے بھاگ نکلا تھا اور ایک فوج کا کسی بھی میدان سے بھاگنا اس کے لیے شرم کی بات ہوتی ہے۔ لیکن لارڈ گائے نے اس سب پر قابو پا لیا اور اس نے سلیبی سپاہیوں کو یہ دھمکی دی کہ جو کوئی بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا یا بغاوت کی کوشش کرے گا تو اس کا سر فوراً قلم کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین اکرام بادشاہ امالرک نے جب لارڈ گائے کی یہ بہادری دیکھی اور یہ دیکھا کہ قدس کی وہ فوج جو میرے حکم پر عمل نہیں کر رہی تھی اب یہ لارڈ گائے کے حکم پر رک گئی ہے، تو اسی لیے لارڈ گائے ان کے اوپر دبدبہ جما سکتا ہے۔ تو ناظرین اکرام اسی لیے بادشاہ امالرک نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد لارڈ گائے کو قدس کی فوج کا سربراہ یعنی کہ کمانڈر مقرر کر دیا۔ اور ناظرین اکرام میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لارڈ گائے یہاں پر رکے گا نہیں، بلکہ یہ مزید آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا اور بالڈون چہارم کی موت کے بعد بیت المقدس کا بادشاہ بھی یہی بنے گا، کیونکہ تاریخ کے مطابق بیلین دی ایبلن اور لارڈ گائے ہی وہ دشمن تھے جو قدس کی فتح تک صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑتے رہے۔ بادشاہ امالرک تو میرے خیال کے مطابق سیزن 2 میں ہی مر جائے گا، اس کے بعد بالڈون چہارم کو بادشاہ بنایا جائے گا اور بالڈون چہارم کی موت کے بعد لارڈ گائے کی باری ہوگی۔ بہرحال پیارے ناظرین اکرام پچھلی قسط کے آخر میں شیرکو، یاروکی اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان ایک بہت بڑا فساد برپا ہو چکا تھا، اور اگر ملک محدود سلطان کے حکم پر وقت پر کہرا نہ پہنچتا تو یہ ایک دوسرے کا خون بہا دیتے۔ لیکن ناظرین اکرام ملک محدود عین اسی وقت وہاں پر جا پہنچا جب صلاح الدین اور یاروکی کی تلواریں آپس میں ٹکرا چکی تھیں، اور آخرکار مختصر یہ کہ امیر شیرکو سلطان نور الدین زنگی کے حکم پر مصر کا وزیر بن گیا، لیکن صرف کچھ ہی ٹائم کے لیے، اور ایک بہت بڑی غدارانہ چال کے ذریعے شیوار کے بیٹے کاتب نے شیرکو پر وار کیا۔ تو ناظرین اکرام اب آنے والی قسطوں میں وزیر شیرکو شہید ہو جائیں گے، اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وزیر بنایا جائے گا۔ اور پچھلی قسط کے آخر میں شیرکو نے جو صلاح الدین سے الفاظ کہے تھے کہ آج کے بعد مصر کی حکمرانی آپ کے حوالے ہے اور یہاں پر حکومت کرنے والے تم ہوگے اور تمہارا مقصد قدس پر حکومت کرنا ہوگا اور اسے فتح کرنا ہوگا۔ تو ناظرین اکرام اب آنے والی قسط کے پہلے ٹریلر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے وزیر بن چکے ہیں اور سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مکتوب بھی روانہ کر چکے ہیں۔ بہرحال پیارے ناظرین اکرام اب آتے ہیں اس خبر کی طرف جس کے بارے میں آپ کو بتانا بہت ضروری تھا۔ ناظرین اکرام آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر بہت ساری اس طرح کی نیوز آ رہی ہیں کہ ترکت پہ کورلش عثمان ڈرامہ سیریز میں واپس آ رہے ہیں، اور حوالہ یہ دیا جا رہا ہے کہ عرب ذرائع کے مطابق اس طرح کی خبریں مل رہی ہیں۔ لیکن ناظرین اکرام حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت اس کے بالکل مترادف ہے، اور یہ حقیقت جان کر یقیناً صلاح الدین ایوبی ڈرامہ سیریز کے مداح بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ ناظرین اکرام یہ اداکار جو کورلش عثمان ڈرامہ سیریز کے سیزن 3 اور سیزن 4 میں ترگت بے کا رول پلے کر چکا ہے، تو عرب ذرائع کی بھرپور کوشش ہے کہ اس اداکار کو صلاح الدین ایوبی ڈرامہ سیریز کے اندر لایا جائے، اور ایمرے کونک سے بھرپور درخواست کر رہے ہیں اور بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس اداکار کو تو مداحوں کی اتنی زیادہ خواہش دیکھ کر ایمرے کونک اس اداکار سے ضرور رابطہ کریں گے، اور اگر یہ اداکار اس ڈرامہ سیریز میں کام کرنے کے لیے راضی ہو گیا آپ لوگ اسے صلاح الدین ایوبی ڈرامہ سیریز میں دیکھیں گے۔ یہ ویڈیو میں نے بہت جلدی میں ریکارڈ کی، اسی لیے اگر وائس میں کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم شکایت نہ کیجیے گا۔ آپ نے میری ویڈیو دیکھی، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔